الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق اللہ العلی العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اور جبکہ ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا چند باتوں میں، پس اس نے انہیں پورا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا بنانے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور میری نسلوں میں سے؟ تو اللہ کا جواب آیا میرا عہد، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا. اگر وہ ظالم ہوں گے تو انہیں امام اور پیشوا نہیں بنایا جا سکتا. البتہ وہ ویسے ہی مطیع و فرما بردار ہوں گے جیسے تم ہو، تو انہیں بھی امام اور پیشوا بنایا جائے گا. یہ ایک مختصر سی آیت ہے، لیکن اس میں کئی حقیقتیں بیان کی گئی ہیں جو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں بڑی کارآمد ہو سکتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو آزماتا ہے، تو ہم سے جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں، ان آزمائش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دھل دیتا ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو پاک کر دیتا ہے. ہم جانتے ہیں بیمار ہونے سے گناہ دھلتے ہیں، لیکن جو انبیاء کرام ہیں وہ تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے تو گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں، ان سے تو اپنے کام میں کوئی کوتاہی ہوتی ہی نہیں، پھر انہیں کیوں آزمایا جاتا ہے؟ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کے مقابلے میں انبیاء کرام کو زیادہ آزمایا جاتا ہے. خود یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز میں نہیں آزمایا ان کو، بے کلمات، کئی باتوں میں آزمایا. کیوں آزمایا؟ تو ہمیں اور آپ کو جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آزمائش صرف گناہوں کو دھلنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اس کی کچھ دوسری حکمتیں بھی ہوتی ہیں. جیسے انبیاء کو آزمایا جاتا ہے تو اس کی ایک حکمت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو انبیاء کے مشن کے خلاف ہیں، انبیاء کی دشمنی پر آمادہ ہیں، ان کے سامنے یہ ثابت کیا جا سکے کہ جن کے تم خلاف ہو اور جن کی تم دشمنی کر رہے ہو، وہ اپنے عہد میں، اپنے وعدے میں، اپنے ایمان میں کتنے پختہ ہیں. اس لیے کہ آزمائش میں ان کے ایمان کی کیفیت اور دنیا کے سامنے نکھر کر کے آتی ہے، اور یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ وہ کسی مفاد یا دکھاوے کے لیے ایمان کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ واقعی وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے لیے کچھ کر گزرنے والے ہیں، اس کے لیے وہ اس طرح کی مصیبتوں کو جھیل رہے ہیں. تو یہ ایک خاص پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اور خاص طور سے انبیاء کو اور نمایاں کر دیتا ہے ان کے ایمان میں. دوسری جو اس کی حکمت ہے جو یہاں بتائی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا اور انہوں نے وہ پورا کر دیا،
تو اللہ نے ان کو کہا کہ میں لوگوں کا تمہیں امام اور پیشوا بنانے والا ہوں، یعنی دنیا کی قیادت انہیں عطا کی جاتی ہے، دنیا کی رہنمائی کی ذمہ داری ان کے حوالے کی جاتی ہے۔ یہاں تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ میں لیڈر بن جاؤں، میں قائد بن جاؤں، میں بڑا بن جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو آزما کر کے پختہ بناتا ہے تاکہ وہ ایسی لیڈری کریں، ایسی قیادت کریں، ایسی رہنمائی کریں کہ دنیا میں اس کی مثال دی جائے۔ یہ اس کی دوسری حکمت ہے جو خود اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے، دوسری بات جو اس میں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بار نہیں آزمایا، چند باتوں میں آزمایا۔ اب وہ چند باتیں کیا تھیں؟ ہم اور آپ تو قربانی کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کیا اس کی یاد میں، وہ آزمائش تو ہمیں اور آپ کو یاد ہے، اور اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس لیے کہ خود قرآن میں جہاں اس آزمائش کا تذکرہ ہے وہاں باضابطہ یہ کہا گیا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ قربانی اپنے اکلوتے بیٹے کی وہ بھی بڑھاپے میں ایک کھلی آزمائش تھی، ایک واضح آزمائش تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا۔ ہم پریکٹیکل زندگی میں ذرا دیکھیں، جتنا ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے احوال جانتے ہیں، سب سے پہلی آزمائش ان کی کیا ہوئی کہ وہ جس گھر، جس خاندان، جس قوم میں پیدا ہوئے تھے وہاں سب کے سب شرک اور کفر میں مبتلا تھے، اور ان کو توحید کی توفیق ملی، کشمکش گھر ہی میں شروع ہو گئی، باپ سے مباحثے ہوئے، قوم کے لوگوں سے مباحثے ہوئے، وقت کا جو اقتدار تھا اس سے مباحثہ ہوا، وہ سب قرآن میں منقول ہے۔ ان سب کے خلاف جانا، باپ دادا کے رسم و رواج کے اور ان کے طور طریقے کے اور ان کے مذہب کے خلاف جانا، یہ بھی ایک بڑی آزمائش تھی جس میں وہ پورے اترے، یہاں تک کہ شرک کو غلط سمجھا تو بت شکنی کی آپ نے، اور اس کے پاداش میں، اس کی سزا میں آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ یہ کم آزمائش تھی؟ ہم اور آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جب ہمارے یہاں اس طرح کے آزمائش کے مواقع آتے ہیں کہ باپ دادا کا کوئی طریقہ اگر غلط ہے تو اس سے ہم بچیں یا اعراض کریں یا اجتناب کریں، ہم ڈگمگا جاتے ہیں کہ باپ دادا ایسا کرتے آئے ہیں تو ہم کیسے چھوڑ دیں۔ خاص طور سے شادی بیاہ کے مسائل میں یا موت ہوت کے مسائل میں ہم خوب جانتے ہیں کہ باپ نے 100 لوگوں کو دعوت دی تھی، اس وقت ان کی حیثیت تھی، آج ہماری اگر 25 لوگوں کی حیثیت ہے تو بھی ہم 100 ہی دیں گے، چاہے قرض لے کر کے دیں گے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ غور کریں، ابو طالب نے حضور کی پشت پناہی کی، یہاں تک کہ حضور کے افہام و تفہیم کی وجہ سے آپ آخری وقت میں کچھ آمادہ سے نظر آ رہے تھے، لیکن جب سرداران قریش کو معلوم ہوا تو آ کے کہا کہ کیا آپ اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ کر کے مریں گے؟ چنانچہ انہیں توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ایمان لے آئیں، صرف باپ دادا کے طریقے کی پاسداری میں۔ ویسے ہی ابو جہل حضور کو مانتا تھا کہ وہ سچے ہیں، لیکن صرف یہ کہ اگر ان کو ہم مان لیں گے تو وہ بڑے ہو جائیں گے اور ان کی پیشوائی چلے گی، جبکہ ہم تو ٹکر کے ہیں، ہم اگر نہیں مانیں گے تو ہمارا ٹکر باقی رہے گا، ہمارا یکسانیت کا یا اسی لیول کا عہدہ اور منصب یا جاہ باقی رہے گا، اس لیے اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے۔
اور ابراہیم علیہ السلام ہم اور آپ جانتے ہیں بت تراش گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، بادشاہوں سے قریبی تعلق تھا، لیکن حق پرستی کے تقاضے کے تحت ہر چیز کو ٹھکرا دیا۔ ظاہر ہے کہ اگر باپ دادا کے طریقے پہ رہتے تو وہی عہدہ، وہی منصب، وہی ساری چیزیں ان کو میسر ہوتی۔ یہ بھی آزمائش تھی کہ باپ دادا کے مذہب کو ٹھکرایا اللہ کی رضا کی خاطر، محبت کے خاطر۔ آبائی طور پہ جو جاہ و منصب تھا اس کو ٹھکرایا، اور بت شکنی کے نتیجے میں جان دینے کی بات آئی تو بھی آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ نے اپنے کرم سے محفوظ رکھا، ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ بھی ایک مرحلہ تھا آزمائش کا کہ ضرورت پڑنے پہ جان دینے کے لیے حاضر۔ اور ان ساری آزمائشوں سے پورے نکل گئے تو اگلا اسٹیپ کیا تھا؟ اپنا گاؤں، اپنا وطن، اپنا ملک چھوڑ کر کے ہجرت کرنی پڑی۔ اور اگلا جو ٹھکانہ تھا وہ بھی ایک نہیں تھا، آپ فلسطین بھی گئے، آپ مصر بھی گئے، آپ کلدانیوں کے درمیان بھی گئے، وغیرہ وغیرہ، در در گئے۔ اب یہ در در گئے کیوں؟ ایک جگہ جاتے اپنی بیس بنا کر کے جم جاتے، لیکن صرف اس لیے کہ جو اللہ نے انہیں مشن سونپا تھا کہ میری کبریائی کو، میری وحدت کو، میری توحید کو جگہ جگہ پہنچاؤ، پھیلاؤ، تو خود بھی گئے اور جو ان کے متعلقین تھے ان کو بھی اس کام میں لگا دیا۔ لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے تھے، ان کو بھی ایک دوسری جگہ بھیجا۔ اللہ ہی کے حکم سے اپنے ایک بیٹے اور بیوی کو مکہ کے اندر جا کر کے چھوڑ آئے، جبکہ اس وقت وہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ یہ بھی تو ایک آزمائش تھی، یہ بھی ایک آزمائش تھی کہ اللہ کا حکم ہے ایک چھوٹے سے بچے کو اور بیوی کو، جہاں کوئی سرپرستی کرنے والا نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی کھانے پینے کے سامان کا انتظام نہیں، وہاں چھوڑا ہے۔ کیا یہ بیٹے اور بیوی کے حوالے سے قربانی کا مظاہرہ نہیں تھا؟ ہم اور آپ اتنا برداشت کر لیں گے، اتنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، لیکن وہ آمادہ ہوئے۔ آتا ہے روایات میں، بخاری کے اندر یہ بات ہے کہ جب اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑا تو ایک ڈرم کہہ لیں یا گھڑا کہہ لیں، اس میں پانی تھا جتنا لے کے گئے تھے، اور ایک تھیلا تھا جس میں کھجور تھا۔ وہاں چھوڑ کر کے رخصت ہونے لگے تو حضرت حاجرہ رضی علیہ السلام نے پوچھا کہ اس حال میں آپ ہم کو چھوڑ رہے ہیں، یہ بتائیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ اپنی مرضی سے ایسا کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے۔ بیوی نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، آپ جائیے، اللہ ہمارا رکھوالا ہے۔ ان کے اندر بھی اتنی ایمان کی پختگی تھی اور اتنی ایمان کی تازگی تھی کہ سارے اسباب مسدود ہیں، زندہ رہ پائیں گے کہ نہیں رہ پائیں گے، بظاہر کوئی وسائل نہیں ہیں، چند دنوں کا سامان ہے صرف، لیکن پھر بھی توکل علی اللہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اللہ ہماری حفاظت کرے گا، آپ جائیے اطمینان سے۔ اور ابراہیم علیہ السلام گئے اللہ بھروسے چھوڑ کر کے۔ کیا یہ آزمائش نہیں تھی؟ تو ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں تو جگہ جگہ ہر موڑ پہ طرح طرح کی آزمائشوں کا ہم کو نمونہ ملتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ابراہیم کو اس کے رب نے بہت ساری باتوں میں آزمایا، بہت ساری باتوں میں آزمایا، اور ہر آزمائش میں وہ پورے اترے کہ اپنی خواہش، اپنی محبت، اپنی چاہت، ہر چیز کو قربان کیا، ہر چیز کو نظر انداز کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے صرف اللہ کی محبت، اللہ کی چاہت، اللہ کی مرضی کو ترجیح دی۔ اللہ نے بھی ان کی مدد کی، اللہ نے بھی ان کی حفاظت کی، اور اللہ نے اسی کے نتیجے میں یہ اعلان کیا کہ تم دنیا میں امام اور پیشوا، تم دنیا کے لیڈر۔ اور لیڈری کیسی تھی ہم اور آپ کے تصور میں نہیں آ سکتا۔
وہ صرف مسلمانوں کے لیڈر نہیں ہیں، ان کو اپنا بڑا یہود بھی سمجھتے ہیں، ان کو اپنا بڑا نصارہ بھی سمجھتے ہیں۔ آج بھی سب کی امامت اور پیشوائی وہاں جا کر کے ختم ہوتی ہے۔ ظاہر ہے یہ جو نوازش ہے، یہ جو انعام ہے، یہ جو اکرام ہے، یہ ان کی انہی ساری آزمائشوں میں پورا اترنے کی وجہ سے ہوا۔ اب یہاں ایک سوال جو پریکٹیکل ہے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام جو ان آزمائشوں میں پورا اترے تو کس چیز کے ذریعے؟ اس لیے کہ فطری طور پر ہمارے اور آپ کے دل میں بھی یہ خواہش تو ہے کہ ہم کو بھی دنیا میں اونچا مقام ملے، ہم بھی دنیا میں بڑے بنیں، ہم کو بھی اللہ کا اسی طرح انعام حاصل ہو جیسے ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوا تھا۔ تو کیسے وہ اتنے بڑے بنے اور ہر آزمائش میں پورے اترے، ویسے ہی ہم بھی پورا اترے، ہمیں بھی وہ مل سکتا ہے۔ اللہ کا کوئی طریقہ اور کوئی سنت مخصوص نہیں ہے، جو پورا کرتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ خود دیکھیے اسی میں آگے کیا بتایا گیا، آگے یہ بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب امام اور پیشوا بنایا گیا تو خواہش ہوئی کہ میں امام پیشوا بننا ہوں، میری نسل بھی بننی چاہیے، میری اولاد بھی بننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ کیا یہ انعام اور اکرام میری نسلوں کو بھی ہوگا، وہ بھی دنیا کے امام اور پیشوا ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا ہے کہ میرا یہ جو عہد ہے، میرا یہ جو وعدہ ہے کہ میں دنیا کی امامت اور پیشوائی دیتا ہوں، یہ وعدہ ہے، لیکن اس کے لیے جو ایمان والا ہو، جو میری رضا کا طلبگار ہو، جو تمہاری طرح میری خاطر ہر قربانی دینے والا ہو، جو ظالم ہو، ظالم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشرک، ان الشرک لظلم عظیم قرآن میں کہا گیا ہے۔ ظالم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا، فاسق، جو بدعملی کا مظاہرہ کرتا، اللہ نے حکم کچھ دیا اور کرتا کچھ ہے، اس کو یہ چیز نہیں نصیب ہونے والی کہ اس کو اللہ تعالیٰ امامت اور پیشوائی دے دے، بڑا بنا دے، لیڈر بنا دے۔ ہم اور آپ اپنی عملی زندگی میں کرتے کیا ہیں؟ ہم اور آپ کو بھی اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اب دھندا کر رہے ہیں، دھندا خوب چل رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دھندے کو تھوڑا بریک کریں، نماز پڑھائیں، لیکن دھندے میں لگے رہ جاتے ہیں اور جماعت کو ٹال دیتے ہیں، نماز کو ٹال دیتے ہیں۔ ہم نے ترجیح کس کو دی؟ ہم نے ترجیح تو اپنے دھندے کو دے دی۔ تو اب گویا ہم نے ایک بدعملی کا مظاہرہ کیا، بندگی میں ہمارے کھوٹ پایا جا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نہیں نوازے گا، نہیں انعام دے گا۔ اللہ نے ہمارے اور آپ کے کندھے پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی وحدت کا پیغام ساری دنیا کے لوگوں کو پہنچائیں۔ اب ہم پہنچانے جاتے ہیں، لوگ مخالفت کرتے ہیں، تو اب اس مخالفت کی تکلیف برداشت کرنے کے بجائے ہم یہ سوچنے لگیں کہ کون اس جھنجھٹ میں پڑے، کون اس میں اپنی پرسکون اور امن کی زندگی اپنے گھر بیٹھے بیٹھے گزارو، کھاؤ پیو، نماز پڑھو، ہو گیا۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جو تکلیف، جو زحمت اٹھانی چاہیے، یا اور جو طعنہ کو برداشت کرنا چاہیے، جو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو اللہ کا انعام ہم پہ ہوگا؟ اللہ کا اکرام ہم پہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اسی چیز کو کہا گیا لا ینال عہد الظالمین، کہ جو ظالم ہیں، ایمان کے بجائے شرک و کفر میں مبتلا ہیں، یا جو نیک عمل کے بجائے بدعملی کا شکار ہیں، فسق میں مبتلا ہیں، فجور میں مبتلا ہیں، ان کے لیے ہمارا یہ وعدہ نہیں ہے۔ ہاں، جو ایمان کا مظاہرہ کریں، جو صالحیت کا مظاہرہ کریں، ان کے لیے ہمارا یہ وعدہ ہے، جیسے تم نے کیا ہے، تم کو میں نے نوازا، تمہاری نسل میں بھی جو کرے گا اس کو اللہ میں نوازوں گا۔ تو آج بھی گویا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہی میں ہیں، ہم لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہی میں ہیں، ہمارے لیے بھی یہ دروازہ کھلا ہوا ہے اگر ہم اس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
جسے ایمان کی لذت مل جاتی ہے نا، اس کے لیے ہر قربانی آسان ہو جاتی ہے۔ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہم تو یہ پڑھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے یا ڈال دیے گئے، آپ کو کوئی ڈر خوف نہیں لاحق ہوا، لیکن یہ ایک ہی نمونہ ہماری تاریخ میں نہیں ہے، ہر زمانے میں یہ نمونہ ہے۔ حضور کے زمانے میں بلال رضی اللہ عنہ کو کتنا پریشان کیا گیا، لیکن کبھی اف تک کہا؟ جب بھی ان کی زبان سے نکلا احد احد، اللہ کو جو ایک مان لیا ہے وہی اہم ہے، اسی پہ ہم قائم رہیں گے، کسی قیمت پر شرک اور کفر کی طرف لوٹ کے نہیں آ سکتے۔ اسی طرح ایک عجیب و غریب واقعہ آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ کو ایک چھوٹا سا لشکر دے کر کے روم کی طرف روانہ کیا، اور وہاں وہ گئے، لیکن رومی لشکر کے نرغے میں آ گئے اور گرفتار ہو گئے۔ وہاں جو حکمراں تھا وہ نصارہ تھا، یعنی عیسائی تھا۔ اس نے امیر لشکر سے کہا کہ تم عیسائیت قبول کر لو تو میں چھوڑ دوں گا، گویا ایمان سے، دین سے، اسلام سے دستبردار ہو جاؤ۔ اس نے کہا یہ کسی قیمت پہ نہیں ہو سکتا، تو باضابطہ اس کو سولی چڑھانے کے لیے کھڑا کیا، اور ڈرانے کے لیے جو لوگ کی تیر اندازی کر کے یا تلوار چلا کر کے مارنے والے، ان کو کہا کہ ایسا چلاؤ کہ سائیڈ میں جائے، ابھی وہ مرے نہیں، ہو سکتا ہے ڈر خوف کی وجہ سے وہ مان جائے۔ وہ سب کچھ کیا، نہیں مانے، کوئی ڈر خوف نہیں۔ پھر یہ آتا ہے روایت کے اندر کہ اس نے کہا کہ آگ جلاؤ، بڑا دیگ چڑھاؤ، اس میں پانی گرم کرو اور اس میں اس کو ڈال دو۔ یہ سب اہتمام ہو گیا اور ڈالنے کے لیے لے جانے لگے تو قریب پہنچے تو ان کے آنکھ سے آنسو گرے۔ بادشاہ نے سمجھا اب شاید یہ ڈر گیا ہے، مان جائے گا۔ پوچھا کیوں رو رہے؟ کہا اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے اس کھولتے پانی میں ڈال کر کے آپ جلانا چاہتے، میرے آنکھ میں آنسو تو یہ سوچ کر کے آ گئے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک جان ہے جو اس راہ میں قربان ہو رہا ہے، کاش میرے ہر بال میں جان ہوتا، میرے ہر عزم میں جان ہوتا، اور یہ ساری جانیں میں اس راستے میں قربان کر دیتا۔ جب یہ بات سنی تو اس بادشاہ کا دل بھی پسیج گیا اور کہا کہ دیکھو اگر تم میری پیشانی چومتے ہو تو تمہیں چھوڑ دوں گا۔ صحابی نے کہا ایک شرط پر، شرط بھی دیکھیے عجیب و غریب، کہا مجھے چھوڑ دو گے یہ کافی نہیں ہے، میرے ساتھ جتنے میرے ساتھیوں کو، لشکر کو تم نے قید کر رکھا ہے سب کو چھوڑو تو میں چوم سکتا ہوں، ورنہ نہیں۔ ایک قائد صرف اپنی فکر نہیں کرتا، اپنے سارے ساتھیوں کی فکر کرتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے پیشانی چوما، بادشاہ نے ان کو اور ان کے سارے لشکریوں کو اور ساتھیوں کو آزاد کر دیا۔ جب وہ مدینہ لوٹے اور عمر رضی اللہ عنہ کو یہ واقعہ سنایا تو عمر رضی اللہ عنہ نے خود بڑھ کر کے اس صحابی کی پیشانی چومی اور کہا کہ سارے مسلمانوں کے لیے یہ زیبا ہے یا لازم ہے کہ وہ بھی اس شخص کی پیشانی چومیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق پر استقامت کا ثبوت بھی دیا اور اپنے ساتھیوں کی ہمدردی کا حق بھی ادا کیا، ان سب کی جان بچا لے آیا۔ غور کریں، وہاں اپنے جان کی فکر نہیں ہے، اپنے ساتھ ساتھ سب کی فکر ہے، اور وہاں اس کی فکر نہیں کہ میری جان جا رہی ہے، یہ خواہش اور تمنا ہے کہ اس راہ میں ایسی ہزاروں جانیں ہوتی ہیں اور سب میں قربان کر دیتا۔ یہ ہے ایمان کی حلاوت،
اور یہ چیز جب پیدا ہو جاتی ہے تو کوئی آزمائش نہیں رہ جاتی، ہر آزمائش سے ایک مومن آسانی سے پار ہو جاتا ہے۔ یہی خوبی ابراہیم علیہ السلام کے اندر پیدا ہو گئی تھی، یہی خوبی اللہ ہم سب کے اندر پیدا کر دے تاکہ ہم بھی ہر آزمائش میں پورے اتریں اور اللہ تعالی ہم کو بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔